بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، لائیو اپڈیٹ چینل ساتھ سید کاشف سلیم اور ڈاکٹر زین العابدین حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ڈاکٹر زین العابدین صاحب سے پوچھیں گے جی کہ اس وقت سندھ حکومت کے کیا ایشوز چل رہے ہیں اور کیا وہ سندھ حکومت واقعی کرپشن پر اس نے قابو پا لیا ہے یا گندم کی چوری پر قابو پا لیا ہے یا کرونا پر اس کے جو اقدامات ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے اچھا، آپ اگر اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں تو جب کرونا کی یہ وبا پھوٹی تھی، پینڈیمک جب سٹارٹ ہوا تو پورے پاکستان میں سب سے پہلے جو پرو ایکٹیو رول پلے کیا تھا وہ سندھ نے کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ چاہے سوشل میڈیا تھا، چاہے الیکٹرانک میڈیا تھا، چاہے پرنٹ میڈیا تھا، تمام میڈیا کی طرف سے ایک بات مکمل طور پہ فل سپورٹ تھی سندھ حکومت کے ساتھ، اور ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ اچھے اقدامات جو ہیں وہ سندھ حکومت کے ہیں۔ مگر آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں وہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان جو کھینچا تانی شروع ہوئی، تو اس کھینچا تانی کے بعد جو ہے نا معاملات کافی بگڑے۔ آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد بجٹ جو ہے وہ 57% آلموسٹ جو وفاق کا جو ریونیو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس کے حکومتوں کے پاس، جو صوبائی حکومتیں ہیں۔ اب اصل میں تو صوبائی حکومتیں خود مختار ہیں، وہ خود یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ اب اتنا زیادہ وفاق کے پاس جو ریونیو آتا ہے وہ سارا کا سارا جب حکومتوں کے پاس نیچے صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے تو صوبے آگے اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب اس قسم کی پینڈیمک ہوئی تو سندھ حکومت نے اور وفاق کے درمیان جو کھینچا تانی شروع ہوئی کہ جی آپ نے ہمیں ابھی تک کٹس پرووائڈ نہیں کیا، آپ نے ہمیں وینٹیلیٹر پرووائڈ نہیں کیے، آپ نے ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں کی، جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار وقتاً فوقتاً یہ بات کہتے رہے میڈیا پہ آ کر کہ دیکھیں صوبے اپنا فیصلہ خود کریں گے، میں کسی کو نہ فورس نہیں کر سکتا۔ تو ہوا یہ کہ حکومت ہماری وفاقی حکومت میں کے ایکٹیو ہونے سے پہلے ہی سندھی حکومت نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ لاک ڈاؤن کرنا، اور لاک ڈاؤن بھی بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن انہوں نے ڈے فرسٹ سے اسٹارٹ کر دیا تھا۔ اچھا، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہم دیکھتے ہیں مسلسل 12 سال سے ہے، پچھلے اگر 45 سالوں میں دیکھا جائے تو زیادہ تر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ بالکل ہے۔ تو کیا آپ وہاں پر پیپلز پارٹی کی ڈیلیورنس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کسی ایک شخص کی تو بات ہے ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں ابھی سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے، وہی ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ ایک سوال ہوا کہ آپ کے پاس پچھلے 8 سال میں 5.5 کھرب روپے 550 ارب روپے آپ لوگوں کے پاس آئے، اور پچھلے 5 سال کس چیز کی مد میں تھا؟ یہ صحت کے مد، صرف صحت کے مد، صرف صحت کے مد میں 5.5 کھرب روپے آپ نے استعمال کیے 8 سال میں۔ اور آپ صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کی حکومت نے وہ پیسے کہاں خرچ کیے، کیونکہ اس کا نیچے گراؤنڈ ریالٹی اس کی اور آپ کے جو پیسے ہیں ان کی آپ وہ تو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے سوال پوچھے۔ سندھ میں اس وقت جو وزیر صحت ہیں وہ ہیں ڈاکٹر آصف علی زرداری صاحب کی سسٹر ہیں، بالکل ان سے کوئی سوال پوچھے، ان سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر کسی تحقیقاتی ادارے نے اگر ان سے سوال پوچھنے کی جرات کر لے، تحقیقاتی ادارہ FIA یا نیب، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ وفاق کی صوبوں پر یعنی کہ حملہ ہے، ہماری صوبائی خود مختاری پر حملہ ہے، یہ لوگ ہم سے سوال پوچھنے والا ہے۔ وفاقی احتساب تو ان کے اوپر چل نہیں سکتا نا، کیونکہ وہ صوبائی خود مختاری کے حق میں آتے ہیں۔ اور جب صوبائی ادارہ کوئی تحقیقات شروع کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کچھ عرصہ پہلے بھی تصویر وائرل ہوئی تھی کہ خورشید شاہ صاحب بختربند گاڑی سے گرفتار ہو کے اتر رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے وردی والے ماشاءاللہ SP صاحب ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ تو جب اس قسم کے نظام ہوں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو احتساب ہے وہ صوبائی اداروں کے پاس رہے، وفاقی اداروں کے پاس نہ جائے۔ پھر ان کے اوپر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ہمارے کیس پنڈی اور پاکستان میں جو احتساب ہے نہ وہ صوبائی اداروں سے نظر آتا ہے نہ وفاقی اداروں سے نظر آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں کس ادارے کی یعنی کمزوری ہے کہ اگر کہا جائے جی ڈاکٹر پہلے شرجیل میمن صاحب گرفتار ہوئے جی 400 ارب ہیں، ڈاکٹر عاصم گرفتار ہوئے جی 400 سے زیادہ ارب ہیں، اس کے بعد آصف زرداری صاحب، اور اس کے بعد فریال تالپور صاحبہ گرفتار ہوئی، اور بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، لیکن ابھی تک ریکوری کسی سے نہیں ہوئی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، کوئی ایک تو ہے نہیں نا۔ اب دیکھیں نا، اب آپ کس طرح کسی کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں؟
آپ سندھ کی حکومت کا آپ پرانا ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کس کی حکومت رہی ہے. حکومت یا تو رہی ہے پیپلز پارٹی کے پاس یا ایم کیو ایم کے پاس. میکسیمم جو ہے جو میجارٹی ہے سندھ کی حکومت ایم کی کیو وہ ہمیشہ لوگوں ان کے کی پاس اتحادی رہی ہے. ایم کیو ایم کے پاس حکومت نہیں رہی, اتحادی رہی ہے ہر حکومت کہنے کا کے مطلب ساتھ. یہ ہے کہ حکومت میں یا تو ایم کیو ایم کی جماعت کے اوپر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں یا سندھ کے اوپر اٹھا سکتے ہیں, یا یہ پیپلز پارٹی پہ. یہ دو جماعتیں ہی رہی ہیں برتر اقتدار میجارٹی آف دا ٹائم. ٹھیک ہے, اب وہی دو جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتی ہیں, وہی دو جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر ڈالتی ہیں کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی, وہ کہتے ہیں یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی. آپ دیکھیں نا ضلعی حکومت تو موسٹلی جو ہے نا کراچی ہے ان کی, تو وہ ایم کیو ایم کے پاس بھی کافی اثر ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی پچھلے ہفتے مراد علی شاہ صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے وفاق سے مدد مانگی ہے جی کہ سندھ میں ٹڈی دل جو فصلوں پر حملہ آور ہو رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے وفاق ہماری مدد کرے, ہر چیز صحت کے خاتمے کے لیے وفاق ہماری مدد کرے. احساس پروگرام جو شروع ہوا ہے سندھ میں جو سب سے زیادہ غربت ہے, تو 81 ارب روپے میں سے 27 ارب روپے تو پہلے فیز میں سندھ کو ملے احساس پروگرام میں سے, وہ لے چکے ہیں. اچھا, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جی کہ سندھ والوں نے کہا جی کہ پہلے ہم نے 8 ارب روپے کا راشن بانٹا ہے, پھر 1 ارب روپے تک کا راشن بانٹا ہے, پھر اس کے بعد میرے خیال میں اس 1 ارب روپے کا بھی ثبوت نہیں جس کے کن لوگوں کو, یعنی کہ وہ. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ آپ تو 8 ارب کا حساب مانگ رہے, میں آپ سے 5.5 ارب روپے کی بات کر رہا ہوں. اس میں 8 ارب روپے کیا چیز ہے؟ 550 ارب روپے کا حساب نہیں دے سکتی جو حکومت. وہ 8 ارب 1 ارب روپے کی کیا حساب دے گی؟ اس کے لیے تو 1 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے, مونگ پھلی کا دانہ ہے. بالکل مونگ پھلی کا دانہ ہے. آپ دیکھیں نا, جب آپ یہ تو پوری حکومتوں کی بات کر رہے ہیں نا, آپ پیپلز پارٹی کی اتنی بڑی حکومت کے اوپر بات کر رہے ہیں 8 ارب, خالی شرجیل میمن کے اوپر 450 ارب کی بات کرتے ہیں. شرجیل میمن سے یاد ہے ان کے پاس تو شراب کی بوتل, زیتون کی بوتل بن گئی, چیف جسٹس جب یہ ثابت نہیں کر سکا. جی بالکل, وہ چیف جسٹس جہاں پر وہ ثابت نہیں کر سکا تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, اس کے بعد ہم آتے ہیں جی کہ اس وقت لوگ الیکٹرانک میڈیا سے برزن ہوتے جا رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ ریلائی کرتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر, اور یوٹیوبرس کا ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو الیکٹرانک میڈیا کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں اس وقت؟ ہمارے نیوز چینل کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ الیکٹرانک میڈیا خود ہے. آپ آج سے 5 سال 10 سال پیچھے چلے جائیں, مختلف قسم کے اسکینڈل نکلتے تھے جس میں پلانٹڈ انٹرویوز ہوتے تھے, جس میں بہت زیادہ انٹرویوز ہم نے دیکھے, ملک ریاض صاحب کا بھی, اور نون لیگ کے جو مرکزی قائدین ہیں, جس میں احسن اقبال خود بتاتے تھے کہ انہوں نے خود بتایا تھا, ڈسکلوز کیا تھا کہ کس طرح انٹرویو ہوتے. عمران خان جو نیوز اینکر ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح ایک ایک کوسچن کے لیے نواز شریف صاحب کے پاس 4 مرتبہ بریک ہوتی تھی, اور پوری کی پوری کابینہ وہاں پہ بیٹھ کر ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی تھی ایک انٹرویو کے اندر, ایک ایک کوسچن کے اوپر. اصل میں ہوا یہ کہ تمام الیکٹرانک میڈیا نے خود کا ریٹ لگا لیا ہے. جب انہوں نے اپنا ریٹ لگایا, ظاہر ہے جس چیز کا ریٹ لگ جاتا ہے پھر وہ اس کے خریدار پہنچ جاتے ہیں, تو ان کی خریداری ہو گئی ہے. الیکٹرانک میڈیا کی جو زیادہ تر مالکان ہیں وہ میرے خیال میں خود کوئی نہ کوئی بزنس آن کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ہے, اور اپنے بلیک منی کے بزنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ الیکٹرانک میڈیا کے چینلز کا انہوں نے سہارا لیا. آپ یہ دیکھیں نا, ابھی جو کیس چل رہا ہے جیو نیوز کے اوپر, آپ دیکھیں کہ ان کے جو شکیل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے کیا بیان دیا تھا, آپ کو یاد نہیں ہے؟ آج سے 2-3 سال پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ میرا بزنس ہے. بزنس تو ہے واقعی, ان کا صحافت نہیں رہی, وہ بزنس ہے. نہیں, اب اس صحافت میں ہم سب سے یعنی کہ مشہور ٹرم استعمال ہوتی ہے جی کہ لفافہ صحافی. ہاں, اور خود یعنی کہ میں کل ایک سن رہا تھا آفتاب اقبال صاحب کا یا کچھ اور اینکرز نے بھی اب یعنی کہ صحافیوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے جی کہ پاکستان میں جو لفافہ صحافت کے جو مجید نظامی صاحب نے بھی کہا تھا جی کہ جو پاکستان میں لفافہ صحافت کی بنیاد سب سے پہلے نواز شریف نے ڈالی. بالکل, یہ تو کامران خان صاحب کا بیان ہے. یہ تو انہوں نے ایک اس میں عید شو کے اندر بیٹھ کے سب کے سامنے کہا تھا. تو اس الیکٹرانک میڈیا سے دوری کی لوگوں کی وجہ میں کامران خان صاحب اور اس قسم کے جو بڑے بڑے جو صحافی ہیں, حامد میر صاحب جیسے بڑے بڑے صحافی ہیں, وہ اس میں انوالو ہیں. وہ خود کہتے رہے, یہ باتیں سب کے سامنے ڈسکلوز کرتے رہے ہیں. اس وجہ سے میرے خیال میں الیکٹرانک میڈیا کے اینکرز کی یا میڈیا مالکان کی چیخیں نکل رہی ہیں, اور مسلسل عمران خان یا اس حکومت کے خلاف یعنی کہ منفی کمپین چلانے کے لیے ہر روز ایک نئی ڈیٹ دے دیتے ہیں جی کہ یہ حکومت جانے والی ہے.
ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے. تو اس کے پیچھے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو پہلے میڈیا پر نواز شریف، آصف زرداری اور دوسرے لوگ انویسٹمنٹ کیا کرتے تھے، عمران خان نے وہ انویسٹمنٹ چھوڑ دیا، ان کے کھاتے بند کر دیے ہیں. نہ وہ پلاٹ دے رہا ہے ان کو، نہ ان کو فارن ٹورز دے رہا ہے. اشتہار تک بڑے مشکل سے اشتہارات تک ان کو بڑی مشکل سے مل رہے ہیں. عمران فیک نیوز اتنی آئی ہیں پچھلے 20 ماہ میں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا، آپ میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں، پہلے ہوتا یہ تھا کہ پورے پاکستان کی عوام یہ سمجھتی تھی کہ ہماری بات کرنے کے لیے الیکٹرانک میڈیا موجود ہے، وہ ہمارے احساسات کو ایکسپریس کرتا تھا. مطلب فیلنگز ہماری ہوتی تھی، زبان الیکٹرانک میڈیا کی ہوتی تھی، وہ ہماری فیلنگز کو ایکسپریس کرتے تھے. پچھلے 5-10 سالوں میں جو ٹرینڈ سٹارٹ ہوا یہ کہ ہمیں یہ احساس ہو گیا لوگوں کو کہ اب ہماری فیلنگز آگے شیئر نہیں ہو رہی، بلکہ وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے جو حکمران وہ لگتا ہے کہ اپنے ذاتی ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں. ذاتی اناد ہے ان کو، یا بغض ہے کسی نہ کسی ایک سے، پرسنل کسی چیز سے، تو اس ایجنڈے کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں یعنی کہ ایک تو ڈاکومنٹری چینلز نہیں رہے، بالکل نہیں رہے، کوئی پر انویسٹیگیشن جرنلزم یہاں پر رہی نہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ رات کو جو اینکر صاحبان آئے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ٹی وی شوز میں، اور وہ متعلقہ بیٹ کے جو رپورٹر ہوتا ہے اس کو آن لائن نہیں لیتے. اگر آن لائن لیں تو 30 سیکنڈ سے 40 سیکنڈ زیادہ اس کو ٹائم نہیں دیتے، اور وہ ایسے ایشوز پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر وہ ان کی اپنی پرسنل ویزیبلٹی نہیں ہوتی، گرپ ہی نہیں ہوتی. تو آج کل تمام پاکستانی باشعور ہو چکے ہیں. الیکٹرانک میڈیا یا نیوز چینلز کو انہوں نے دیکھنا بالکل بند کر دیا ہے. اب یوٹیوب ان کے پاس بہترین ذریعہ آ گیا ہے. جس کسی کی بات پسند ہو نہ پسند ہو اس کو آگے ٹرول کر دیتے ہیں. میں اپنی بات ایکسپریس کر سکتا ہوں. مجھے اگر دیکھیں میری بات، اگر الیکٹرانک میڈیا میں بڑے بڑے اینکر بیٹھ کے اے سی روم میں بیٹھ کے منرل واٹر پی کے اگر وہ میری بات میری جو فیلنگز ہے وہ ایکسپریس نہیں کریں گے تو دیکھیں میرے پاس یوٹیوب ہے، میں اپنی بات خود کر لوں گا. یہ وہ سب سے بڑی وجہ ہے جو الیکٹرانک میڈیا کو اس وقت سب سے زیادہ چبھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے بھی یہ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا کا وزیر اعظم ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا احسن اقبال اس قسم کے بڑے بڑے جو ذہین ترین لوگ جو ان کے ارسطو ہیں، وہ اکثر یہ باتیں کہا کرتے تھے کہ یہ اگر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو یہ فیس بک کے اوپر کرا لیں الیکشن تو یہ وزیر اعظم بن جائیں. تو یہ تو سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. تو آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی پاور کیا ہے کہ آپ کے سامنے وہ سوشل میڈیا کی پارٹی نکل کر آپ کے سامنے آئی ہے. اچھا، ایک اور آپ بتاتا چلوں کہ کل سندھ میں 8 ارب روپے کے قریب گندم چوری ہوئی. تو نیب نے کل ایک گودام پر چھاپہ مارا اور 1 ارب روپے کے قریب گندم ریکور کر لیا. ابھی 7 ارب روپے کی گندم ریکور ہونی ہے. لیکن آپ نے کسی میڈیا پر یہ بات مین سٹریم میڈیا پر نہیں سنی ہوئی ہوگی. مین سٹریم میڈیا پر آپ نے عوام کے ایشوز نہیں سنے ہوئے ہوں گے. مین سٹریم میڈیا پر صرف ایک ون مین ڈسکس ہوتا ہے، وہ بھی عمران خان ہوتا ہے، اور اس کی اچھی اچھی باتوں میں سے کسی ایک بات کا کیڑا نکال کے اس پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے جی کہ کبھی وہ قادیانی ایجنٹ ہے، کبھی وہ یہودی ایجنٹ ہے. تو وہ ایک شخص کیسے یہودی یا قادیانی ایجنٹ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پی ٹی وی ہوم پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل غازی. تو ایک شخص جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، ایک شخص جو کسی کے یعنی کہ دباؤ میں نہیں آتا، تو وہ کیسے قادیانی یا یہودی ایجنٹ ہو سکتا ہے؟ آپ نے وکی لیکس میں بھی ایک سنا ہوگا انہوں نے کہا تھا جی کہ پاکستان کا جو واحد لیڈر ہے عمران خان ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے منہ پر کہہ دیتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں کہتا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے وکی لیکس میں امریکنز کو یہ آفر کی تھی جی کہ آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں، امریکہ کے تحفظات جتنے بھی ہوں گے وہ میں پورے کروں گا، کوئی اور نہیں پورے کر سکوں گا. اسی طرح ان ایوانوں سے یعنی کہ عمران خان کے ذات پر، عمران خان کے مذہب پر حملے کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک فیک نیوز ہے. اصل میں اگر نظریات کا اختلاف اگر جب ختم ہو جاتا ہے نا، جب آپ ہار جاتے ہیں تو پھر آپ ذاتی اختلاف پہ آ جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ نظریات سے تو اس سے کوئی جیت نہیں سکا. اب جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں ان کے ذاتی معاملات چل رہے ہیں. اب ان کی ذاتی زندگی کو کھنگالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی کوئی چیز نکالی جاتی ہے، کبھی کوئی چیز نکالی جاتی ہے. دوسرے چودھری برادران پر آتے ہیں آج کل. ہاں جی. تو وہ سنا یہی ہے جی کہ چودھری برادران نے یعنی کہ بہت شور مچا دیجیے کہ 19 سال پہلے کا کیس جو کلوز ہو گیا تھا وہ دوبارہ نیا. ویسے اکثر یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ نون لیگ پولیٹیکل انجینئرنگ کے درمیان بڑی آپس میں دوستی اور یارانہ دوبارہ بحال ہو رہا ہے. کوئی ایسی خبریں ہیں؟
जी बिल्कुल हैं ऐसी खबरें, और बहाल होता है कभी कभी चौधरी बरादरान यानी कि फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करते हैं। वो ये इमरान खान को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ हैं, और कभी उनका ये जो होती है चाल उलट पड़ जाती है। नून लीग वालों को कभी यकीन दिलाते हैं जी कि आप इन हाउस तब्दीली के लिए हमारे साथ चलें तो हम आपके साथ हैं। मोहन सलीम साहब को इमरान खान ने डे वन से वफाकी वजीर नहीं बनाया। दूसरा, अब जो चौधरी बरादरान के खिलाफ केस खुला है, वो दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की गवाही पर खुला गया है। वो ये कि 1990 में वज़ीर आला साहब ने अप्रूवल दी थी उस वक़्त, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन या दूसरे ट्रेंड्स नहीं हुआ करते थे। जो भी तकर्रियाँ होती थी, सियासी तकर्रियाँ, सियासी सिफारिश रिश्वत के तौर पर MP MNA साहबान को दिए जाते थे, और उनकी पसंद के बंदे यानी कि तहसीलदार लगा देना, AAC लगा देना, उनकी पसंद के नाम लेके उनको लगा दिया जाता था। तो 60 लोगों की नवाज शरीफ साहब ने अप्रूवल दी, लेकिन परवेज़ अली साहब ने 60 की जगह पर 90 बंदे कर दिए, 30 मजीद एक्स्ट्रा कर दिए, और कहा जी कि मुझे नवाज शरीफ की ज़बानी अप्रूवल मिली है। नवाज शरीफ ने उस अप्रूवल को देने से इनकार कर दिया। उस वक्त के सेक्शन ऑफिसर ने भी ऑब्जेक्शन लगाया था जी कि जनाब ये आपने 60 तो वज़ीर आला के अप्रूवल से, बाकी जो 30 लोग ऐड कर रहे हैं इसकी अप्रूवल कहाँ है। तो परवेज़ अली साहब ने कहा नहीं जी, वो तो मुझे वज़ीर आला साहब ने अप्रूवल दे दी है। तो अब उसका भी जवाब उनसे मांगा जा रहा है, लेकिन वो यही समझते हैं जी कि इसके पीछे इमरान खान साहब हैं, कि सामने आते भी नहीं। और देखिए ना, अब हर बात के ऊपर इमरान खान आ रहा है ना। मसला तो ये है ना कि आप जो बात उठाएंगे कि इमरान, देखिए अभी तक इन लोगों ने ना हकीकत को तस्लीम नहीं किया कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं। देखिए ये उनका राइट है, वो वज़ीर नहीं, आज़म वो तो है। इमरान खान साहब को शेरवानी का बटन देने के लिए तैयार नहीं थे। वो भी पुरानी शेरवानी का टूटा हुआ बटन देने के लिए तैयार नहीं थे जी, तो अल्लाह ताला ने एक बात असल में ये कह रहा हूँ, ये लोग अभी तक मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए इस टॉपिक। इमरान खान तो गेट नंबर 4 से नहीं है यार, हाँ 22 साल की स्ट्रगल के बाद आया है। हाँ जी बिल्कुल। आप ये देखिए कि हमारी, और उसके आने के बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर होना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ये जो हमारी जितनी भी हुकूमतें हैं, आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें। आप ये देख बताएं ना कि हमारे जो हरदिल अजीज़ और शहीद जमहूरियत जो हैं, वो शहीद जमहूरियत ये कौन सी असम्बली में हलफ उठाया था उन्होंने सबसे पहले? ये जो जरदारी साहब के जो ससुर थे जी, उन्होंने सबसे पहले किस हुकूमत में हलफ उठाया था? जी आप बता सकते हैं? आप ये देखें ना कि वो डिक्टेटर के पास थे, वो डिक्टेटर की असम्बली के अंदर हलफ उठाया था उन्होंने। आप ये देखिए हमारे जो दूसरी नहीं, इनके लिए तो हमारे सियासी लोगों का नजरिया ना वो मीठा मीठा हाथ कड़वा कड़वा थू। हाँ जी, 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, हाँ जी, तो ये अरस्तु साहबान शुरू में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे, हाँ तो इन्होंने किससे हलफ लिया था? यही तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से लिया था। आप ये क्यों मैं कह रहा हूँ, आप ये 2008 की बात कर रहे हैं, उससे पीछे चले जाए। ज़ियाउल हक के पास कौन था? उससे पीछे चले जाए जनरल अयूब खान से, यानी कि माई डैडी कौन कहता? माई डैडी यानी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अयूब खान को कहा करते थे। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई माई डैडी कहकर, कोई माई बाप कह के, कोई जन्नती और शहीद कह के, किसी न किसी हवाले से ये हमारे सियासतदान इसी डिक्टेटर, जो कहते हैं ना बार बार डिक्टेटर, असल में हुआ ये है, हमारे सियासतदानों ने डिक्टेटर को सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको पता था कि उनके अपने ज़ाती वर्थ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है, नो डाउट के हमारे पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है। और अब भी बाज़ औक़ात यही अफवाहें फैलाई जाती हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से नाराज़ है, और फलां यानी कि उम्मीदवार हैं जी जो बजट के बाद उनमें से किसी को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। गरीदा फ़रूकी साहबा ने एक कॉलम लिखा हुआ था जी, कहा हुआ जी कि शाह महमूद कुरैशी साहब के चांस हैं जी, मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब के चांस हैं जी, फ़ख्र इमाम साहब के चांस हैं जी वज़ीर आज़म बनने के बाद, बजट के बाद। भी हैं जो ISSPC एक लेटर के ऊपर थे, इस किस्म की भी कोई अफवाह निकली थी कुछ दिन पहले के कैबिनेट भी हो गई थी तैयार। नहीं, वो तो शहबाज शरीफ साहब यानी कि वोट को इज्जत देव का नारा भी लगा रहे थे, मुसलसल अवाम में वो जा भी रहे थे जी के हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हैं, लेकिन रात की तरीक़ों वो मिल रहे थे, और एस्टेब्लिशमेंट मिल के बकौल उनके जी को कभी ना कभी फाइनल कर चुके थे। खुद कह रहे हैं यानी कि ना। और इसमें साफियों का भी रोल होता है जी कि दरमियान में मैसेंजर होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के पास होते हैं, वल्लाह आलम बिलगायब, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान। अच्छा सर, ये जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां हैं, उनमें कोई फासले का अमल?
नहीं, दूरियां तो नहीं है उनके दरमियान में। उनके दरमियान में व्हाट्सएप के थ्रू या एसएमएस के थ्रू मैसेजिंग तो चलती रहती थी, और अब इनके दरमियान में सुनने में यही आया है कि यही कमिटमेंट हुई है कि जब आटा या चीनी स्कैंडल की जो रिपोर्ट सामने आ जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, तो उसके बाद इमरान खान साहब जहांगीर तरीन साहब से ज़रूर मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर जहांगीर तरीन साहब को पैगाम दे दिया है, लेकिन राब्ता है इन दोनों के दरमियान में, ये बात नहीं कि नहीं है राब्ता। कब तक ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है और उसका, ये मेरे ख्याल में इसी बजट से पहले ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी, उम्मीद काफ़ी है। और आईपीपीएस की भी कुछ थी रिपोर्ट, उनकी भी आनी थी। अच्छा, आईपीपीएस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा ब्लंडर है। वो ऐसे ब्लंडर है कि आप ये नहीं कह सकते कि जब ये आईपीपीएस बनाए गए थे तो उस वक़्त हुकूमत के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि जी कि जो आईपीपीएस है उसके 80% हुकूमत इन्वेस्टमेंट करेगी और 20% वो जो आईपीपीएस के जो लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, वो खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले तो उन्होंने ये किया जी कि जो उन्होंने चीज़ें बाहर से परचेज़ की, उनकी जो बुक थी वो इन्होंने खुद अपने हाथ से प्रिंटेड करा दी और उनकी कीमतें खुद से तय कर दी। फर्ज करें कि अगर एक चीज़, एक मशीनरी इनको बाहर से $1,00,000 में मिली है, तो उन्होंने यहाँ पर उसकी कीमत $1,20,000 शो की कि जो खुद यानी कि प्रिंट करके कि जी के जो इन्होंने 20% अपने पल्ले से देना था, उसकी मशीनरी की कीमत ज़्यादा शो करके वो 20% की हुकूमत से ले लिया। दूसरे नंबर पर इन्होंने ये किया जी कि इनके पास अगर तेल की खपत 100% इन्होंने शो की और 70% इस्तेमाल की, बाकी 30% सिटी टावर है एक लाहौर में, वहाँ पर बैठा हुआ शख्स उस 30% के तेल को वो बाहर बेच दिया करता था, उससे भी पैसा कमा देते थे। तीसरे नंबर पर जो उन्होंने रेट्स तय किए हुए थे बिजली के निरखों के, वो बहुत ज़्यादा थे। अब सुनने में यही आया जी कि आईपीपीएस ने इमरान खान साहब को पैगाम दिलाया जी कि आए मिल बैठकर नए रेट्स तय कर देते हैं और हम आपको रिलीफ देते हैं। लेकिन अब बाल इमरान खान साहब के कोर्ट में है, वो देखते हैं कि क्या फैसला करते हैं। अगर वो आईपीपीएस को नथ डालने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो उससे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वक्त जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, वो मेन वजह है हमारी एक्सपोर्ट की हर्डल में। तो जब इनकी कीमतें, बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी तो हमारी एक्सपोर्ट की कीमत यानी कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये अच्छा सर, एक राह का स्लीपर सेल भी पकड़ा गया था, कुछ अर्सा पहले भी गिरफ्तारी हुई थी और सुना है कि अब दोबारा एक और गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, हमारी एजेंसियों बिल्कुल हर वक्त मुतहर्रिक हैं और राह के जो स्लीपर सेल पकड़े जाते हैं वो ज़्यादातर कराची में पकड़े जाते हैं या बलूचिस्तान में पकड़े जाते हैं। सबसे ज़्यादा कराची या बलूचिस्तान में पकड़े जाते हैं। इस वक्त जो एमक्यूएम लंदन है, उनके साथ जिन लोगों का इस वक्त भी ताल्लुक़ है वो ज़्यादातर राह के एजेंट्स होते हैं। एमक्यूएम हमेशा कराची में पावरफुल रही है। अब भी उनकी जो राब्ता कमेटी होती थी या जो उनकी भर्तियाँ हुआ करती थी, उसमें भी एमक्यूएम का रोल हुआ करता था। एमक्यूएम अपने आप को अब भी ये कहते हैं जी कि हम महाजिर हैं और हमारे साथ पाकिस्तान में इतने साल हो रहा है और हमें पाकिस्तान ने वो हकूक़ नहीं दिए जो हमें मिलने चाहिए थे। लेकिन तो उनका अपना लीडर मुकर्रर कर दिया। नहीं, लीडर तो मुकर्रर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये लोग, इन लोगों को जाके देखना चाहिए कि इंडिया में जो मुसलमान हैं उनकी इस वक्त हालत क्या है। इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान ने इनको ओन किया हुआ है और हमारे ये भाई हैं, ये हमसे ज़्यादा बेहतर पाकिस्तानी हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उस हिसाब से उसको कवरेज दे रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल इधर इंडिया का मीडिया हमेशा गवर्नमेंट के स्पॉन्सर पे चलता है। वो ज़्यादातर प्लांटेड प्रोग्राम चलाते हैं इंडिया का मीडिया, गवर्नमेंट। आप ये देख लें कि इंडिया के मीडिया पर इतना तनकीद नहीं की जाती उनकी हुकूमत पर। कहीं ना कहीं रियासती अमूर पर या कहीं ना कहीं लोकल लेवल के जो MP MLA होते हैं उन पर वो तनकीद कर लेते हैं। इस वक्त अगर इंडिया में 26-27 जगहों पर उनके रहदा या आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं, खालिस्तान चल रही है,
کشمیر کی چل رہی ہے، دوسرے بہت سے یعنی کہ ریاستوں میں وہ لوگ انڈیا سے علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی انڈیا کے مین اسٹریم میڈیا پر ان باتوں کو نہیں زیر غور لایا جاتا. انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج انٹرنیشنل میڈیا پر بھی یعنی کہ نہیں ملتی. انٹرنیشنل میڈیا پہ سب سے نگلیکٹڈ جو قوم ہے وہ مسلمان ہے، اسلام ہے. ان کو یہ غرض نہیں ہے جی کہ مسلمان کہاں پر کس کس حالت میں پس رہے ہیں. وہ تو مسلمانوں کو نسل کشی کے لیے یعنی کہ صلیبی اور یہودی ہمیشہ وہ تیار رہتے ہیں. اور انڈیا پر اس لیے وہ تنقید نہیں کرتے کہ انڈیا میں ان کے ساتھ اپنے مفادات ہیں. انڈیا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، تو 1 ارب 20 کروڑ آبادی کے لیے جو ان کی مارکیٹ کی کھپت ہے وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہ مسلم دشمنی کی وجہ سے، دوسرا اس بڑی آبادی کی وجہ سے اپنی مارکیٹ کو یعنی کہ وہ نہیں کھولنا چاہ رہے. جی ناظرین، آج آپ کو ہمارا یہ تھوڑی سی گپ شپ پسند آئی ہوگی. آپ کے فیڈ بیک کے ہم منتظر رہیں گے. امید کرتے ہیں آپ اس چینل پہ اپنے کمنٹس بھی دیں گے، اور اگر آپ کسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں تو وہ ٹاپک بھی کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور ہمیں بتایا کریں. اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. اگر نہیں پسند آئی تو بغیر سبسکرائب کیے گزر جائیں، ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے. لیکن امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی. پاکستان زندہ باد.